بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 20 اپریل 1908 بمقام قادیان دارالامان قبل ظہر۔ شیخ فضل کریم صاحب جنہوں نے اسی سال حج کعبۃ اللہ کا شرف حاصل کیا تھا، چند روز سے دارالامان میں تشریف رکھتے تھے۔ قبل ظہر حضرت اقدس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس سال کی ناقابل برداشت تکالیف کا جو حجاج کو برداشت کرنی پڑیں سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ انگلش حدود سے نکل کر ٹرکش حدود میں داخل ہوتے ہی ایسی مشکلات کا سامنا ہوا کہ جن کی وجہ سے یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ مشکلات ایسی ہیں جن سے حج کے بالکل بند ہو جانے کا اندیشہ ہے، خصوصاً اہل ہند کے واسطے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ترکی حدود میں کوارنٹائن کی ناقابل برداشت سختیاں، وہاں کے ڈاکٹروں اور حاکموں کا سخت درجے کا حریص اور طامع ہونا اور اپنے فائدے کے لیے ہزاروں جانوں کی ذرہ بر پرواہ نہ کرنا، لوگوں کا سامان خوراک پوشاک بپارہ میں ضائع کر دینا یا نقدی کا ضائع جانا، اور پھر جو چیز ایک مصری حاجی 10 روپے میں حاصل کر سکتا ہے وہ ہندیوں کو 30 روپے تک بھی بمشکل دینا۔ راستوں میں باوجود کہ سلطان المعظم نے ہر 2 میل پر کنواں تیار کروا رکھا ہے، عمال اور کارکنوں کا بغیر دو چار آنے کے لیے لینے کے پانی کا گلاس تک نہ دینا، اور پھر راستے میں باوجود چوکی پیروں کے انتظام کے جو کہ سلطان المعظم کی طرف سے کیا گیا ہے، پلے درجے کی بد امنی کا ہونا، یہاں تک کہ انسان اگر راستے سے 2 4 گز بھی ادھر ادھر ہو جاوے تو پھر وہ زندہ نہیں بچ سکتا، اور پھر ہندیوں سے خصوصاً سخت برتاؤ ہونا، بات بات پر پٹ جانا اور کوئی داد فریاد نہیں، بات پر کذاب بطال اور الفاظ حقارت سے مخاطب کیا جانا وغیرہ وغیرہ ایسے سامان ہیں کہ بہت ہی مصیبت کا سامنا نظر آتا ہے۔ یہ سارا ماجرا سن کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ایسا ہو کہ ان تمام امور تکالیف سے آپ کی قوت ایمانی میں کسی قسم کا فرق اور تزلزل نہ آوے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے، اس سے پاک عقائد پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان باتوں سے ان متبرک مقام کی عظمت دلوں میں کم نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بدتر ایک زمانہ گزرا ہے کہ یہی مقدس مقام نجس مشرکوں کے قبضے میں تھا اور انہوں نے اسے بت خانہ بنا رکھا تھا۔ بلکہ یہ تمام مشکلات اور مصائب خوش آئند زمانے اور زندگی کے درجات ہیں۔ دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی زمانے کی حالت خطرناک ہو گئی تھی، اور کفر و شرک اور فساد اور ناپاکی کی حد سے بڑھ گئے تھے، تو اس ظلمت کے بعد بھی ایک نور دنیا میں ظاہر ہوا تھا۔ اسی طرح اب بھی امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے بعد کوئی بہتری کے سامان بھی پیدا کر دے گا، اور خدا تعالیٰ کوئی سامان اصلاح پیدا کر دے گا، بلکہ اسی متبرک اور مقدس مقام پر ایک اور بھی ایسے ہی خطرناک اور نازک وقت گزر چکا تھا جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ غرض یہ اب تیسرا واقعہ ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ضرور توجہ کرے گا، اور خدا کا توجہ کرنا تو پھر قہری رنگ میں ہی ہوگا۔ ایک شخص قابلی سید عبد المجید خان نامی چند روز سے قادیان میں آیا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، میرا ارادہ ہے کہ حضور کے قدموں میں رہوں اور تحصیل علم دینی کروں۔ فرمایا، اب تمہاری عمر اس قابل نہیں کہ تحصیل علم کی طرف توجہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ محنت کرو اور کماؤ اور خدا کے راہ میں تقوی اختیار کرو۔ تمام علوم صحیحہ کی انتہائی غرض عمل ہوتی ہے۔ اگر انسان پڑھ کر عمل نہیں کرتا تو وہ سخت گناہ کرتا ہے، اور پکڑ بھی سخت ہوگی۔ مولوی ہو اور پھر گناہ کرے، یہ خدا تعالیٰ کے غضب اور قہر کی علامت ہے۔ اور جو لوگ دین اللہ جائز رکھتے ہیں اور معمولی مسلمان ہیں، مواخذہ میں بھی ان سے نرمی کی جاوے گی۔ پس کوشش کرو، عملی حالت میں ترقی کرو۔
21 اپریل 1908 قبل الظہر تمباکو، افیون اور شراب وغیرہ کے متعلق ذکر تھا کہ ان کی عادت جن لوگوں کو ہو جاتی ہے پھر ان کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص شراب تو ایک ایسی چیز ہے کہ چھوڑ دینے کے بعد بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا عام دوری امراض کی طرح بعض اوقات دورہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا خطرناک اور شدید دورہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پاگل ہو جاتا ہے اور آخر کار پی لیتا ہے، خواہ پھر ہوش سنبھالنے پر توبہ کر لے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا وہ معاصی کا دورہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بات انہونی نہیں ہے۔ جہاں قوت ایمانی ہو وہاں معاصی ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کی طرف دیکھا جاوے کہ انہوں نے حرمت کی آیت نازل ہونے کے بعد کیسی چھوڑی کہ پھر اس توبہ کی حالت میں ہی مر گئے۔ وہاں تو شراب نے کبھی دورہ نہ کیا اور نہ ہی کسی کو از خود رفتہ کر لیا کہ وہ مجبور ہو جاتا۔ حکم حرمت کے دن شہر کی گلیوں میں ٹخنوں تک بہہ نکلی، مگر یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تاثیر کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کے ایمان ایسے قوی ہو گئے تھے کہ شراب بھی جس کے وہ لوگ پانی کی جگہ استعمال کرتے تھے شرک کی طرح ایسی نابود ہوئی کہ پھر نہ عود کر سکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے کیسا معصوم رکھا تھا کہ باوجود کہ آپ کے تمام رشتہ دار اور اقربا اور ہم قوم اس خبیث چیز کے استعمال میں مستغرق تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی 40 سالہ زندگی انہی لوگوں میں بسر کی، مگر کسی کا اثر آپ پر نہ ہوا، گویا روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا، اور یہ آپ کی فطرت سلیم کی اور عصمت کی ایک خاص دلیل ہے۔ 22 اپریل 1908 کسی شخص کا یہ اعتراض حضور انور کی خدمت اقدس میں پیش ہوا کہ احمدیوں نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، بات بات پر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے فرمایا ایسے اعتراض باریک در باریک بوجھ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا شرک، گناہ اور ناپاک زندگی سے توبہ کرنا تبدیلی نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بیعت کر کے جاتا ہے اس میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے۔ شاذ و نادر پر اعتراض کرنا ایمانداری نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف نے تو نکتہ چینی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، سورہ نساء 95۔ یعنی تم بھی تو ایسے ہی تھے، خدا تعالیٰ نے تو پر احسان کیا۔ غور سے دیکھا جاوے تو جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانہ بھر میں اس وقت کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دنیا میں کیسا طوفان ارتداد برپا ہوا تھا کہ سوائے چاند ایک جگہ کے جماعت بھی نہ ہوتی تھی۔ معترض کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے اور اس نے ظلم کیا ہے اور خواہ حملہ کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کی تبدیلی تو حیرت میں ڈالتی ہے۔ معترض غیب دان تو ہے نہیں کہ دوسرے کے دل کے خیالات نیک و بد پر اطلاع پا سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر تبدیلی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص خلوص اور تعلق محبت رکھتا ہے، مگر وہ دوسروں کے نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔